باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور فرعون مصر۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ کچھ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیے جاتے جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے۔ سوت کا تنا اور سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے ہی لیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اور ہم نے مائی علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کر دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد جب تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو، تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دائی آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائیا کا ہر جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا: اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ اور دائیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا: اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے تندور کی طرف تو وہ نہ گئے اور گھر تمام چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا: بچہ کہاں گیا؟ یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا: مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ کی والدہ نے دیکھ کر بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے، انہوں نے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے تو انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس مل جائے گا۔